ذرا توجہ چاہوں گا، میں مقرر نہیں ہوں، کہیں آپ کہیں گے شیریں بیان کی میں نے آپ کو سنایا ہے ماشاء اللہ، بات ہے بس کرنی ہے، شاید مجھے بھی سمجھ آ جائے آپ کو بھی سمجھ آئے۔ اچھا جی، آپ توجہ کریں، ذکر کس کا ہو رہا تھا، کون کر رہا تھا؟ اللہ کریم نے آپ کا اور آپ کے محبوب کا ذکر درمیان میں گیا، ذکر کوئی کس سے کر رہا تھا؟ اس ہستی کو کھا گیا، ذرا میرے محبوب کا بھی ذکر کر دے، میرے محبوب کی امت کا بھی ذکر کر دے، میرے محبوب کی شان بیان کر دے اور میرے محبوب کی امت کی بھی شان بیان کر دے۔ آپ کا ذوق چاہیے ہوگا، میرا ساتھ نہیں سونا نہیں ہے، وقت انشاءاللہ زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ جو قرآن کی آیات ہیں، اس سے پچھلا جو ماقبل ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ان کی امت کا ذکر ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی رات سے گئے، وہاں کئی دن لگا کے آئے، پیچھے کم عقل اس قوم نے پچھڑے کو خدا بنا دیا، پچھڑے کو خدا بنا دیا، واپس آئے تو دنیا ہی تبدیل ہو چکی۔ وہ لوگ جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک عرصہ لگا کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ سجود ہونے کا سبق دیا تھا، اس کے اندر ان کے اندر شیطان گھس آیا، وہ اللہ کریم کو سجدہ کرنے کے بجائے کس کو خدا بنا رہے تھے؟ بچھڑے کو، گائے کا جو بچہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میرے پاس؟ اس کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی، آپ سمجھتے ہیں، اور ایسا کہ وہ معافی مانگنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے اندر گرفتار کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پیچھے ایک قرآن پاک کی پہلے سپارے سورۃ بقرہ کی آیات آتی ہے، جب انہوں نے گناہ کیا ایسا تو انہوں نے اللہ پاک کے پیارے نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، یہ تم بڑا خطرناک خسارے کا کام کر بیٹھے ہو، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کرو؟ توبہ کرو۔ توبہ کرنے کے باوجود ان کی معافی کیسے ہوئی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کریم نے فرمایا ان کی توبہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے، اتنا بڑا کھانا ہے، ایک دوسرے کو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کے باوجود بھی معافی نہیں ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ کو پڑھا کہ اے اللہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے مہربانی کر، اس قدر سخت سزا تو دے دی ہے، اب آئندہ ان کے لیے دنیا و آخرت کی نیکیاں دے دے، دنیا و آخرت کی بھلائی دے دے، دنیا و آخرت کی، یہ کون عرض کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تجھ سے واقف ہیں، تیری طرف رجوع کر رہے ہیں، ہم تیری طرف رجوع کر رہے ہیں، مہربانی کر، انہیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ دین و دنیا کی بھلائی کیا ہے میں آگے چل کے وہ بھی بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کے جواب میں اللہ کریم کیا فرما رہا ہے؟ سنیں، بڑے قابل مبارکباد ہیں، بڑے مبارک ہیں، یہ جو ہمیں نسبت مصطفیٰ ملی ہے نا، میں قربان جاؤں اس نسبت مصطفیٰ، یہ جو غلامی مصطفیٰ کا شرف ہے نا، بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی معافی کی مانگ رہا ہے، آگے اللہ کریم اس کو کیا جواب دے رہا ہے؟ سنو، اپنے ایمان کو کاغذ کرو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کریم اس کے جواب میں کیا فرما رہا ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، انہوں نے تو معافی مانگ لی، ان کو سزا مل گئی، یہاں تک مزید ان کے لیے تو دین و دنیا کی بھلائی مانگنا چاہتا ہے تو سن، ان کے لیے میں دین و دنیا کی بھلائی لکھوں گا، ان میں سے اگر کوئی بچ گیا اور وہ جو موجود ہوں کہ نبی آخر زمان کے امتی، میں دین و دنیا کی بھلائی ان کے لیے لکھوں گا۔ پتہ چلا نا آج بھی کیا اہمیت ہے؟ اور لوگوں ان کو کہا کرنا تم اس محبوب پہ اعتراض کرتے ہو، دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے ہم پر کیا کرم نوازیاں فرما رہا ہے۔ معافی کون مانگ رہا ہے؟ کس کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہاری معافی یہ ہے جہاں تک دین و دنیا کی بھلائی ہے، ان قریب میں اس قوم کے لیے لکھ دوں گا جو نبی آخر زمان کی وہ امت ہے۔
تقوی بھی اختیار کریں آئیں گے ان کے لیے. اور پھر آگے پھر کہیں یہ تو اشارتاً کہا. اگلی آیت جو میں نے موضوع گفتگو بنائی ہے وہ اس میں تو وضاحت کے ساتھ بتا. شاید کوئی ایسا موزی نہ ہو کھڑا ہو کہ اس کے اندر اشارتاً بات سمجھ آ رہی ہے. اس کو اس کا اعتراض دور کرنے کے لیے نہیں اللہ پاک فرما رہا ہے ہاں میں جو دین و دنیا کی بھلائی لکھنے والا ہوں وہ جو ہے موسیٰ کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے نہیں ہے, وہ میرے محبوب کی امت کے لیے ہے, میرے محبوب کے غلاموں میرے محبوب کے غلاموں کے لیے ہے. وہ کون ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی. وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں لکھ رہا ہوں کہ جو ہے محبوب امی کی نبی امی کی پیروی کرتے ہیں, اس کی غلامی کا توق اپنے میں گلے میں ڈالتے ہیں. موسیٰ میں بھلائی ان کے لیے دیکھوں گا. بات کہاں تھی؟ اب سمجھ آ گیا کہ سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے. بظاہر سمجھ آ رہا تھا آپ کو, نہیں لگ رہا تھا, آپ کی دعوت کر کے گزر جاتے. یہاں تو سرکار کا ذکر نہیں ہے. نہیں, ہیلے بہانے سے بات کس قوم کی ہو رہی تھی اور بات کون کر رہا تھا اس کو ایک طرف کر کے کہا موسیٰ مجھے تو محبت ہے تو غلامان مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اس کو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا ذوق کے ساتھ. اگر ذوق سے بیٹھے نا ٹیک نہ رکھتے کمر میں درد ہے تو ٹھیک ہے, لیکن سونا نہیں ہے, اکثر ٹیک والے سو جاتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, ان لوگوں کے لیے صاحب تو کہا میرے دل میں ابھی سامنے ہے نہیں. اللہ اکبر. وہ ہمارے میر صاحب جو ہے ایک لطیفہ ہمیں سناتے ہیں, چلو جا رہے ہیں, میں ان کی عدم موجودگی میں کہ ایک نیا مولوی صاحب تقریب کے لیے وہ کاغذ لے کر گیا تو اس نے اپنے اوپر والا پنکھا بند کر دیا. وہ کسی اور نمازی نے آ کر پنکھا چلا دیا. اس کا علم ادھر ادھر ہو گیا. اس نے کہا ہمارا علینا ادھر ادھر, وہی میرا بھی علم ادھر اوپر ہو رہا تھا, میں نے جلدی سے پکڑ لیا ہے. خیر ایسی بات نہیں, آگے بڑھ کر قرآن پڑھا. کیا کہا؟ اللہ سے توجہ ہے نا, توجہ آپ میری طرف رکھیں, بڑا کچھ ملے گا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی, کہ اس نبی کی پیروی کرنے والے میں ان کے لیے جو میرا نبی امی ہے. امی کا معنی آج تک آپ نے فیس بک میں گستاخ بھی اٹھ گئے ہیں, انہوں نے کہا امی ان پڑھ کو کہتے ہیں. اب امی وہ ہوتا ہے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو, اللہ کے بندے, جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو. ابھی تو سرکار آئے نہیں, اس کو نبی امی کہا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے لوگوں کو نبی امی کا مقصد ہوگا وہ ایسا نبی ہوگا الرحمن علم القرآن, اسے اللہ نے پڑھایا ہوگا, وہ اللہ سے پڑھ کر آئے گا. دنیا کا کوئی اگر دنیا کو استاد سرکار کے مرتبے میں تو کبھی نہیں آ جائے. اس سے لوگوں نے مراد لے لیا اللہ اکبر اللہ اکبر. امی سے ان پڑھ امی کون ہے؟ امی وہ ہے, ایک امی کا معنی وہ ایک جب اس کی نسبت سرکار کے ساتھ ہو جائے, جب اس کی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا اس پر 2 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن آگے چلنا ہے نا کہ آپ تھک نہ جائیں کہ بہت سارے گلے پڑ گئے. گلے تو نہیں پڑا نا, ذوق سے بیٹھے. ابھی تو وہ بات آئی نہیں جو اس سے بھی زیادہ پرلطف ہے, ابھی آنے والے ہیں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آئے موسیٰ سنو, میرا محبوب کے تذکرے اس وقت نہیں ہوں گے جب اس ظاہری دنیا میں وہ تشریف لائیں گے. آپ کو بھی پتہ ہے آپ تورات میں ہو, آگے آنے والی انجیل بھی ہے. میں نے اپنے محبوب کے تذکرے آنے والی کتابی وہ ظاہری دنیا میں وہ جلوہ افروز ہو رہی نہیں ہے. میں نے اس کا ذکر, اس کی شان, اس کی عظمت, اس کی فضیلت تمہاری کتاب تورات میں بھی ذکر کیا ہے, انجیل میں بھی ذکر. پتہ نہیں کب 1000 سال 2000 سال دیر ہے, لیکن محبوب کی آمد کے چرچے اللہ کریم پہلے کرتا ہے. اور ہم بھی تو بیٹھ کر جو مناتے ہیں, ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم بھی تو اللہ کے محبوب کے ذکر کے چرچے کر رہے ہیں نا, اللہ کے محبوب. اور یہ اللہ بھی تو وہی فرما رہا ہے. بات کس کی ہو رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے, موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے نا, وہ اپنی قوم کے لیے کیا کر رہے تھے؟ معافی مانگ رہے تھے, لیکن تذکرہ میلاد کا چھڑ